تیسرے ہفتے میں جنگ لمبی ہوتی جا رہی ہے اور لگ یہ رہا ہے کہ جو دونوں ہی فریق ہیں انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس جنگ کو بند کیسے کریں. ٹرمپ جو امریکن پریزیڈنٹ ہیں ان کا مجھے لگتا ہے کہ یہ تو کوئی ان سے دھوکہ ہو گیا, کیونکہ جو یہ سوچ کے آئے تھے ان کے دماغ میں تھا کہ شاید فوراً ہی ایران میں کوئی رجیم چینج ہو جائے گی, وہ ہو نہیں سکا. مجھے لگتا ہے جو ایران میں پروٹیسٹ کرائے گئے گورنمنٹ کے خلاف they were sponsored. لیکن ایران کا لگتا ہے کہ اس نے اس جنگ کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کیا ہوا تھا, جو کہ ایک بڑی وائز موو ہے. انسٹیٹیوٹ جو ہمارا فورم ہے, ہم ایک اچھی کاز کے لیے کام کر رہے ہیں. ہمارے جتنے بھی فورمز ہیں, چینلز ہیں, یوٹیوب, انسٹا, فیس بک, ٹویٹر اور ٹک ٹاک, ان کو آپ لائک کیجئے, فالو کریں اور شیئر کریں. ڈاکٹر صاحب, امریکہ اسرائیل ایران جنگ تیسرے ہفتے میں داخل ہو گئی. اس جنگ کی آپ جو پریزنٹ سچویشن ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم کہاں کھڑے ہیں جنگ کے حوالے سے؟ جنگ, آپ کی بات ٹھیک ہے, تیسرے ہفتے میں جنگ لمبی ہوتی جا رہی ہے اور لگ یہ رہا ہے کہ ان کو جو دونوں ہی فریق ہیں انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس جنگ کو بند کیسے کریں. جنگ جو پریزنٹ سچویشن میں جب ہم دیکھتے ہیں تو دیکھیں ایران تو اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے, جو صاف نظر آتا ہے نا, کیونکہ ایران کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے, وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو بھی اقدامات وہ ہو سکتے ہیں وہ کر رہا ہے. ٹرمپ جو امریکن پریزیڈنٹ ہیں ان کا مجھے لگتا ہے کہ یہ تو کوئی ان سے دھوکہ ہو گیا ہے, کیونکہ جو یہ سوچ کے آئے تھے ان کے دماغ میں تھا کہ شاید فوراً ہی ایران میں کوئی رجیم چینج ہو جائے گی, وہ ہو نہیں سکا. اور اب اگر میں انالیسس کروں تھوڑا پیچھے جا کے تو مجھے لگتا ہے جو ایران میں پروٹیسٹ کرائے گئے گورنمنٹ کے خلاف they were sponsored maybe by CIA اور موساد ٹوگیدر, تاکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ بتایا جائے کہ جی جو بہت لوگ ہیں وہ گورنمنٹ کے بہت خلاف ہیں, جیسے ہی ہم کچھ کریں گے تو وہ گورنمنٹ کو اگینسٹ کھڑے ہو جائیں گے اور گورنمنٹ بدل جائے گی. تو اس لیے آپ دیکھا پریزیڈنٹ ٹرمپ یہی کر رہے تھے. دوسرا جو تیسری بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یا تو جان بوجھ کر ایران کی اسٹرینتھ بتائی نہیں گئی, یا خود ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو نہیں پتا تھا, جو کہ بڑا مشکل ہے اس کو یقین کرنا. لیکن ایران کا لگتا ہے کہ اس نے اس جنگ کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کیا ہوا تھا, جو کہ ایک بڑی وائز موو ہے, کیونکہ ان کا ہم نے ایک پڑھا بھی کہ انہوں نے جب عراق نے جنگ ہاری اور بڑی کوئکلی, آپ کو یاد ہے عراق بالکل ریزسٹ ہی نہیں کر سکا, تو اس کی ایران نے کیس اسٹڈی کرائی اپنے ایک جنرل کو وہاں بھیج کے جو وہاں مقیم رہے. اور اس کے بعد انہوں نے, جیسے پہلے ہم بات کر چکے, ایک موزیک ڈیفینس پورے اس کو قائم کیا. اس کے بعد اب نظر آتا ہے کہ انہوں نے انڈر گراؤنڈ ان کے مسل سائٹس ہیں, اس طرح انہوں نے پانی جہاں ان کا ہے ہرمز کے پاس, وہاں پہ انہوں نے انڈر گراؤنڈ ٹنلز بنائی ہوئی ہیں, ان ٹنل سے مسل نکلتے ہیں. اچھا, ان کو یہ بھی اندازہ ہے کہ ان کے پاس B-2 بامبرز ہیں جو آلموسٹ 200 فیٹ کے قریب تک نیچے بام جا سکتا ہے. اٹ مینس کہ انہوں نے یہ سائٹس اس سے بھی نیچے لے کر گئے ہوئے ہیں. اسی طرح انہوں نے اپنی جو ایئر فورس کو اتنا اسٹرانگ نہیں کیا, پرابلی دے کوڈ ناٹ انویسٹ آن دیٹ, لازمت ان کے وسائل جو تھے بڑے کم تھے. تو پریزنٹ سچویشن میں ایسے لگ رہا ہے, جو جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ روز بیانات دیتے ہیں کہ میں جنگ کو جب چاہے ختم کر سکتا ہوں, پھر کبھی ایران کو کرے. ابھی انہوں نے رشیا سے بات کی ہے, پریزیڈنٹ پوٹن سے 1 گھنٹے کی ان کی آن لائن میٹنگ ہوئی ود دیئر ٹیمز, جس میں پریزیڈنٹ پوٹن نے شاید یہ کہا جی کہ میں اگر ایران سے جو ان کا یورینیم ہے جو 300-400 کلو گرام کی بات ہو رہی ہے, میں رشیا میں ان سے لے لیتا ہوں. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کنڈیشن نہیں مانی کہ جنگ بند کرنے کی, لیکن سیمز لائک ہی از لوکنگ فار اے وے آؤٹ, کیونکہ بیک ہوم بہت ریزسٹنس بڑھتا جا رہا ہے, بہت وائسز بڑھتی جا رہی ہیں جنگ کے خلاف. تو پریزنٹ سچویشن میں ایسے لگ رہا ہے کیونکہ ایران از ڈٹرمنڈ, کیونکہ ان کے اوپر جتنی بامبنگ ہو رہی ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے, انپریسیڈنٹڈ لگتی ہے, کہ ساری تباہی یعنی اس 2 ہفتے میں انہوں نے جو ابھی تک کر دی ہے. اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ کل یوم القدس تھا اور وہاں ایک بہت بڑا لوگوں کی پریڈ تھی اس کی سپورٹ میں, تو بامبنگ کے باوجود لوگوں کی جو ول نظر آئی اور ایون ان کی لیڈرشپ بھی اس میں آئی ہے. تو یہ چیز یہ شو کر رہی ہے کہ یہ جنگ بہت آسان نہیں ہوگی امریکہ کے لیے اور اسرائیل کے لیے, اور اس میں سے رجیم چینج کرنا شاید بہت مشکل ہو جائے ان کے.